اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں کسی دستاویز پہ کسی نشان، انگوٹھا یا سگنیچر یا کسی تحریر کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، یا کسی مہر کو جو سٹیمپ ہوتی ہے اس کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قانون میں طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ اگر کوئی شخص میں اس کی دو مثالیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کرتا ہے جس پر کسی ایک فریق کا جو ہے انگوٹھا یا دستخط یا کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کی یا مہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے فریق کا جو ہے اوریجنل سائن ہے یا اوریجنل اس کا انگوٹھا ہے یا اوریجنل اس نے مہر لگائی ہوئی ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، نہ میں نے انگوٹھا لگایا ہے، نہ میں نے دستخط کیے ہیں، اور نہ ہی یہ تحریر میری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے، دستخط ہو سکتے ہیں یا انگوٹھا ہو سکتا ہے۔ تو جو فریق یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ یہ دستخط یا تحریر یا مہر یا نشان انگوٹھا جو ہے یہ درست ہے، لیکن یہ دوسرا شخص جان بوجھ کے جو ہے یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو وہ شخص آرٹیکل 84 قانون شہادت آرڈر کا اس کے تحت جو ہے وہ اس عدالت میں درخواست گزار سکتا ہے اس عدالت میں۔ اور دوسرا شخص، دوسری مثال جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے نام سے منسوب کوئی ذیلی دستاویز پیش کر دیتا ہے کورٹ میں، اور اس کی بنیاد پہ وہ کیس کر لیتا ہے زمین کا یا کسی اور مسئلے کا، کوئی معاہدہ بنا لیتا ہے جھوٹا، جبکہ دستخط یا انگوٹھا یا مہر اوریجنل نہیں ہوتے اور جان بوجھ کے غلط طور پہ اس کے ساتھ منسوب کر لیے جاتے ہیں اور ایک ذیلی ڈاکومنٹ تیار کر لیا جاتا ہے، تو جو فریق یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ یہ نشان انگوٹھا اس کا نہیں ہے، یا ذیلی ہے، یا یہ دستخط اس کے نہیں ہیں، یہ ذیلی کیے گئے ہیں، یا یہ تحریر اس کے ہاتھ کی نہیں ہے، یہ ذیلی بنائی گئی ہے، یا یہ مہر اس کی نہیں ہے، یہ کسی اور نے ذیلی لگائی ہوئی ہے، تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے اس بات کے لیے کہ میرے اوریجنل دستخط نہیں ہے، یا میرا اوریجنل انگوٹھا نہیں ہے، یا میری مہر نہیں ہے۔ تو دونوں صورت میں یہ اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے تقابل کی یا کمپیریزن کی۔ ایک صورت میں یہ کہ جب کوئی شخص بھاگ رہا ہے اپنے دستخط یا انگوٹھے سے یا تحریر سے یا مہر سے کہ میری نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ واقعی اس شخص کے ہیں جو یہ بھاگ رہا ہے یا انکار کر رہا ہے، تو وہ شخص درخواست دے سکتا ہے کہ اس کے اوریجنل دستخط یا انگوٹھے لے لیے جائیں اور ان کے ساتھ ان کا تقابل کر لیا جائے، وہ عدالت خود کر لے یا عدالت کسی رائٹنگ ایکسپرٹ سے یا فنگر پرنٹ ایکسپرٹ سے یا کسی دیگر ایکسپرٹ سے کمپیریزن کروا لے، یا عدالت اگر کرنا چاہے تو خود کمپیریزن کر لے، یہ شخص جان بوجھ کے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، اسی کے ہیں، تو اس کے لیے درخواست گزاری جا سکتی ہے۔ یا کوئی شخص اگر کہے کہ یہ میرے نہیں ہیں اور مجھ سے غلط منسوب کیے جا رہے ہیں، یہ ذیلی ہیں، تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، میرے اوریجنل دستخط یا انگوٹھا کے ساتھ یا میری تحریر کے ساتھ یا مہر ہے تو مہر کے ساتھ اس کا تقابل کر لیا جائے، میرے اصل یہ ہیں، یہ ذیلی ہیں، ان کے ساتھ تقابل کیا جائے۔ تو کورٹ اس وقت کیا کارروائی کرے گی؟ آرٹیکل 84 قانون شہادت آرڈر کے تحت کورٹ اس بات کے تعین کے لیے کہ کیا دستخط یا انگوٹھا یا تحریر یا جو بھی سٹیمپ ہے وہ اصل ہے یا نہیں ہے جس شخص سے وہ منسوب کی جا رہی ہے اس کی، تو اس کے لیے کورٹ جو ہے اس کے کمپیریزن یا تقابل کا حکم دے سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کمپیریزن یا تقابل کے لیے ایک تو وہ دستخط انگوٹھا ہوں گے جو اس ڈاکومنٹ پہ ہوں گے جس کا تنازع ہوگا، ان کا ان نشان انگوٹھا یا دستخط کے ساتھ تقابل کروایا جائے گا جو ایڈمیٹڈلی تسلیم شدہ طور پہ جو شخص دونوں فریقین مان رہے ہوں گے کہ یہ واقعی یہ جینون ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہوگا دونوں فریقوں، تو ان کا کمپیریزن ان دوسرے نشانوں کے ساتھ کروایا جائے گا جن پہ اعتراض ہوگا۔ تو اگر کہیں فائل پہ ایسے دستخط انگوٹھے ہوں گے تو ان کے ساتھ کمپیریزن کروا لیا جائے گا۔ اگر
اس کے اصل یا تسلیم شدہ جینون انگوٹھے کہیں پہ یا دستخط یا مہر نہیں ہے، تو پھر کورٹ کسی شخص کو بھی اس تعین کرنے کے لیے حکم دے سکتی ہے کہ آپ فلاں الفاظ ہمیں تحریر کر کے دیں اپنے ہاتھ سے، یا فلاں ہند سے ہمیں لکھ کے دیں، یا کوئی سگنیچر کر دیں، یا کوئی بھی تحریر لکھ کے دے دیں، تاکہ اس کی اصل تحریر عدالت کے پاس آئے اور اس کا تقابل کیا جا سکے اس تحریر یا اس نشان انگوٹھا یا اس مہر کے ساتھ جو عدالت میں زیر تنازع ہے اور جس کا تنازع چل رہا ہے کہ کیا یہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل کے ساتھ اس متنازع کا کمپیریزن کروایا جائے گا، یا پھر کورٹ جو ہے فنگر پرنٹس اگر کمپیریزن کرنے ہیں تو فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کو بھی جو ہے وہ لکھ سکتی ہے کہ یہ اصل انگوٹھا ہم نے اس کا ثبت کروایا ہے، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کسی ڈاکومنٹ پہ لگا ہوا ہے، آپ ان دونوں انگوٹھا جات کا یا نشان انگوٹھا جات یا دستخط یا تحریر یا مہر جو بھی کیس ہو، تو ان کا کمپیریزن کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا واقعی ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں۔ تو اس طریقہ سے عدالت اس نتیجہ پہ پہنچ سکتی ہے کہ کسی شخص کے جو دستخط یا انگوٹھا کا نشان یا تحریر یا مہر جو عدالت میں کسی ڈاکومنٹ پہ لگا کے کسی ایک فریق نے پیش کر دی ہے، کیا وہ جینون ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ اس کے بعد جب کمپیریزن رپورٹ آ جائے گی ایکسپرٹ کی، اس کو دیکھے گی، یا پھر عدالت خود سے بھی کمپیریزن کر سکتی ہے اور موازنہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ کیا وہ دونوں نشانات آپس میں مل رہے ہیں اور تحریریں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، اور اس نتیجہ کی بنیاد پہ وہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ جو متنازع نشان انگوٹھا یا تحریر یا دستخط یا مہر ہیں وہ اصل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے قانون شہادت کا آرٹیکل 84 کا قانون موجود ہے، جس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور جس کے تحت کوئی بھی فریق جو ہے جس کو اعتراض ہو یا جو ثابت کرنا چاہتا ہو کہ انگوٹھے اصل ہیں، یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ انگوٹھے اصل نہیں ہیں، جعلی ہیں، تو وہ تقابل کی درخواست آرٹیکل 84 قانون شہادت آرڈر کے تحت اس عدالت میں گزار سکتا ہے جس عدالت میں کیس چل رہا ہو۔ تو اس حوالے سے آج امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔